بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم پہلی کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 519 پر ہیں ہم لوگ۔ پہلی قسم قواعد کلیہ کے بیان میں، مبحث چہارم سعادت کے بیان میں۔ مبحث چہارم کے اندر جو ہے یہ سارے مشمولات ہیں سعادت کے بیان میں۔ پہلا باب سعادت اور نیک بختی کی حقیقت کیا ہے۔ باب نمبر 2 نیک بختی میں اختلاف ہے درجات۔ باب نمبر 3 تحصیل سعادت کے مختلف طریقے۔ باب نمبر 4 وہ اصول جو سعادت حاصل کرنے کے طریقے ثانی کی تحصیل کا مرجع ہیں۔ باب نمبر 5 خصال اربعہ کی تحصیل، تکمیل اور تلافی مافات کا طریقہ۔ باب نمبر 6 ظہور فطرت کے حجابات۔ باب نمبر 7 حجابات مذکورہ کو دور کرنے کا طریقہ۔ تو چوتھی مبحث ہے سعادت کے بیان میں۔ باب نمبر 1 اس کا پہلا باب ہے سعادت کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے اب تک تمہیدی مباحث تھے، اب اصل مقصود شروع ہوتا ہے۔ حیات انسانی کا بنیادی مقصد سعادت دارین حاصل کرنا ہے۔ یہ نعمت میسر آ جائے تو زہے قسمت ورنہ کف افسوس ملنے کے سوا چارہ نہیں۔ انسان میں انسانیت کے علاوہ حیوانیت، نباتیت اور جمادیت بھی پائی جاتی ہے، یعنی ان کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ حیوان کی خصوصیت حساس اور متحرک بالارادہ ہونا، نباتات کی خصوصیت پلنا بڑھنا اور نشو و نما پانا، اور جمادات کی خصوصیت قابل ابعاد ثلاثہ ہونا۔ یہ تینوں باتیں انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس لیے انسان دو قسم کے کمالات کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 نوعی کمالات، یعنی وہ خوبیاں جو انسان میں انسان ہونے کی وجہ سے پائی جاتی ہیں، جیسے عمدہ اخلاق والا ہونا، تدبیرات نافعہ کے سہارے آسائش کی زندگی بسر کرنا، اعلیٰ صنعتیں وجود میں لانا اور عظیم دبدبے کا مالک ہونا۔ یہ تمام خوبیاں وہ ہیں جو انسان میں اس کی صورت نوعیہ کی اقتضاء سے پائی جاتی ہیں، یعنی انسان چونکہ انسان ہے اس لیے اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ یہی انسان کے امتیازی اور انفرادی کمالات ہیں، کسی بھی اور مخلوق میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 2 جنسی کمالات، یعنی حیوانیت، نباتیت اور جمادیت والے کمالات۔ جمادات کی خوبیاں مثال کے طور پر قد کی درازی اور جسم کی بڑائی ہیں۔ نباتات کی خوبیاں مناسب نشو و نما، بہترین ڈیزائن یعنی خوبصورتی اور تر و تازگی وغیرہ ہیں۔ حیوانات کی خوبیاں مضبوط باڈی، آواز کی کرختگی، شہوت کی فراوانی، کھانے پینے کی زیادتی اور حسد و غصے کی تیزی ہیں۔ یہ سب خوبیاں انسان میں بھی پائی جاتی ہیں اور کمالات شمار ہوتی ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ انسان کے اصل اور قابل لحاظ کمالات کیا ہیں۔ بدیہی بات ہے کہ وہ نوعی کمالات ہیں۔ انہی کا فقدان انسان کو ضرر پہنچاتا ہے اور دنیا کے تمام عقلاء انہی کی تحصیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ جنسی کمالات کو سمجھدار لوگ کوئی کمال ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ان خوبیوں میں انسان حیوانات، نباتات اور جمادات سے بازی جیت نہیں سکتا۔ زمین و آسمان اور پہاڑ وغیرہ انسان سے کہیں بڑی قد و قامت رکھتے ہیں۔ لالہ و گلاب، نسرین و یاسمین، ہزاروں و نرگس کا خوبصورتی میں جواب نہیں۔ گینڈا اور گدھا انسان سے کہیں زیادہ زور آور اور شہوت پرست ہیں۔ بس یہ باتیں اگر انسان میں پائی جاتی ہیں تو وہ کوئی قابل تعریف خوبیاں نہیں۔ اب پھر غور طلب بات یہ ہے کہ انسان کے نوعی کمالات، اخلاق مہذبہ اور ارتفاقات وغیرہ بذات خود کمالات ہیں یا کسی اور وجہ سے کمالات بنے ہیں، کیونکہ ان کی اصل حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ گوریا ایسا گھونسلہ بناتی ہے کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ محال چھتے میں ایسا مسدس گھر بناتی ہے کہ پرکار سے شاید ہی بنایا جا سکے، بلکہ بعض کاریگریاں حیوانات کی فطرت میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ انسان باوجود کوشش کے ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح بہادری کی اصل 4 باتیں ہیں، یعنی غصہ، انتقام کا جذبہ، مشکلات میں ڈٹ جانا اور خطرات میں بے قدر کود پڑنا۔ یہ سب باتیں حیوانات میں بھی پوری طرح موجود ہیں، مگر وہ بہادر نہیں کہلاتے اور انسان صنعتکار اور بہادر کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں نفس ناطقہ یعنی روح ربانی نے ان باتوں کو ایسا سنوار دیا ہے کہ وہ مصلحت کلی کے تابع اور اقتضاء عقل کے مطابق ہو گئی ہیں۔ انسان کو غصہ موقع پر ہی آتا ہے اور جس سے جتنا انتقام لینا روا ہوتا ہے اسی قدر انتقام لیتا ہے۔ جن مشکلات میں ثابت قدمی مصلحت ہوتی ہے، جن خطرات میں کودنا عقل کا تقاضا ہوتا ہے، وہیں انسان اقدام کرتا ہے، اس لیے وہ بہادر کہلاتا ہے۔ جانوروں میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں بالذات کمالات نہیں بلکہ بالعرض کمالات ہیں، یعنی کوئی اور چیز ہے جو ان کمالات کو کمالات بناتی ہے، اور وہ چیز ہے نفس ناطقہ کا ان کمالات کو سنوارنا اور ان کو مصلحت کلی کے مطابق بنانا۔ بس سعادت حقیقیہ یہ ہے کہ بہیمیت نفس ناطقہ کی مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، خواہش عقل کی فرما برداری قبول کر لے، اور نفس ناطقہ بہیمیت پر اور عقل خواہش پر غالب آ جائے۔ ان کے علاوہ تمام باتیں نظر انداز کی ہوئی ہیں۔ حقیقی نیک بختی حاصل کرنے کا طریقہ، دیکھیے سعادت حقیقیہ کیسے حاصل کی جائے، یعنی بہیمیت کو روح ربانی کے تابع کیسے کیا جائے۔ خواہش نفس پر عقل کی حکمرانی کیسے قائم کی جائے۔ اس سلسلے میں شارح صاحب کی لمبی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان کو 2 طرح کے کام ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 امور معاش یعنی دنیاوی مشاغل۔ یہ کام سعادت حقیقیہ کے لیے نہ صرف یہ کہ مفید نہیں بلکہ بعض مرتبہ نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے ان امور میں بقدر ضرورت ہی مشغول ہونا چاہیے۔ نمبر 2 عبادت و ریاضات۔
جو بہیمیت کو ملکیت کے ماتحت کرتے ہیں۔ یہ کام حقیقی نیک بختی حاصل کرنے میں ممید اور معاون ہے، اس لیے اس قسم کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، انشاءاللہ سعادت حقیقیہ حاصل ہوگی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کو چونکہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے جھمیلوں سے اس کو مفر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ اس کو آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سامان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا میں دو طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اپنی روزی روٹی کا انتظام کرنا، لیکن اگر انسان ان کاموں میں پوری طرح مشغول ہو جائے تو وہ حقیقی نیک بختی حاصل نہیں کر سکے گا۔ دنیا اپنی ظاہری کشش کی وجہ سے سد راہ بن جائے گی، خاص طور پر ناقص انسان کے لیے جو ذاتی مفادات کے لیے دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مقصد کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ مثلاً آدمی بہادر اس وقت بنتا ہے جب مقابلوں کی نوبت آئے۔ غصہ بھڑکا کر اور کشتی مار کر کوئی شخص بہادر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح آدمی فصیح و بلیغ اس وقت بنتا ہے جب زبان و قلم کے جوہر دکھانے کا موقع ملے۔ اساتذہ سخن کا کلام اور شعلۂ بیان مقرروں کی تقریریں یاد کر کے کوئی شخص فصاحت و بلاغت میں کمال پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دانشمند تدبیرات نافعہ اس وقت نکالتا ہے جب ضرورت پیش آتی ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور صنعت و حرفت آلات اور مادے کی محتاج ہے، ان کے بغیر صنعت کار کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حقیقی نیک بختی حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اسی ذریعے سے نیک بختی حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا کے گورکھ دھندوں میں پھنسے ہوئے کوئی یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا کے مشاغل دنیاوی زندگی کے اختتام کے ساتھ ختم ہو جانے والے ہیں، وہ آخرت میں کیا کام آ سکتے ہیں۔ پھر یہ ناقص انسان اگر دنیا کے جھمیلے میں ہی چل بسا اور فیاض و سخی تھا، یعنی دنیا کی چیزوں میں اس کا دل اٹکا ہوا نہیں تھا، تو وہ آخرت میں صرف نیک بختی سے عاری رہ جائے گا اور کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر دنیا اس کے دل میں گھر کیے ہوئے تھی تو آخرت میں اس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کی تفصیل آئندہ ابواب میں آ رہی ہے۔ نمبر 2، عبادتیں اور ریاضتیں کرنا، یعنی فرائض و نوافل اعمال میں خوب کوشش کرنا۔ یہ کام بھی انسان کو دنیاوی مشاغل کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اعمال اس اعتبار سے عبادت کہلاتے ہیں کہ یہ ملکیت کا اقتضا ہے۔ عبادت کے معنی ہے بندگی، یعنی وہ اعمال جن کے ذریعے بندہ اپنے بندہ ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اور یہی اعمال اس اعتبار سے ریاضت کہلاتے ہیں کہ یہ بہیمیت کو رام کرتے ہیں۔ ریاضت کے معنی ہے نفس کشی، یعنی ایسے کام کرنا جن کا جوہر اور خلاصہ، ٹھیک ہے، جوہر اور خلاصہ دو چیزیں ہوں۔ نمبر ایک، الف، بہیمیت کی تابع داری، یعنی بہیمیت ملکیت کے اشاروں پر عمل پیرا ہو اور بہیمیت پر ملکیت کا پوری طرح رنگ چڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ با، ملکیت، بہیمیت سے بری اور بیزار ہو جائے، یعنی اس کا نکما رنگ ملکیت قبول نہ کرے، اور جس طرح موم پر انگوٹھی کے نقوش ابھرتے ہیں، ملکیت میں بہیمیت کے روی نقوش نہ چھپیں۔ اور بہیمیت کو رام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ملکیت پوری سنجیدگی سے کوئی چیز چاہے اور اس کی بہیمیت کی طرف وحی کرے اور اس سے مطالبہ کرے، اور بہیمیت اس کی تابع داری کرے، نہ سرکشی کرے، نہ تعمیل حکم سے باز رہے۔ پھر اسی طرح بار بار ملکیت بہیمیت کے سامنے اپنی خواہشات پیش کرتی رہے اور بہیمیت اس کو مانتی رہے، تاکہ کہ بہیمیت اطاعت کی عادی اور مشاق اور خوگر ہو جائے۔ اور بہیمیت کو سدھانے کے لیے ضروری ہے کہ ملکیت اس سے دو طرح کے کام کرائے۔ الف، وہ کام کرائے جن سے ملکیت کو انشراح اور بہیمیت کو انقباض اور تنگی لاحق ہو۔ اس قسم کے وہ کام ہیں جن سے عالم ملکوت کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے اور عالم جبروت کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ یہ کام ملکیت کا خاصہ ہے اور بہیمیت ان سے کوسوں دور ہے۔ پس جب ملکیت بہیمیت سے اس قسم کے کام کرائے گی تو ملکیت کو انشراح، سرور اور انبساط حاصل ہوگا، اور بہیمیت کو انقباض، دل گرفتگی اور تنگی لاحق ہوگی۔ بہیمیت جو کام چاہتی ہے، جن سے وہ لذت اندوز ہوتی ہے اور نشاط جوانی میں ان کے مشتاق ہوتی ہے، یعنی شہوت بطن اور شہوت فرج والے کام، ملکیت وہ کام بالکل چھوڑ دے، ان کو کرنے کی قطعاً روادار نہ ہو، تو رفتہ رفتہ بہیمیت جو ہے وہ رام ہو جائے گی، یعنی ہماری پالتو بن جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ حقیقی نیک بختی عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر حاصل شدہ کمال ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو بھی دوبارہ اعمال ہی کے ذریعے پکڑا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مصلحت کلی ببانگ دہل انسانوں کو پکارتی ہے اور تائید کرتی ہے کہ وہ اپنے ثانوی درجے کے کمالات میں، یعنی ارتفاقات صالحہ اور ثنائے عجیبہ میں بقدر ضرورت ہی مشغول ہوں، اور اپنی اصل توجہ نفس کو سنوارنے کی طرف رکھیں اور وہ کام اختیار کریں جو ان کو ملائے اعلیٰ جیسا کر دیں، اور ان میں جبروت و ملکوت کے انوار کے نزول کی استعداد پیدا ہو جائے، اور بہیمیت ملکیت کے ماتحت اور فرمانبردار بن جائے، اور ملکیت کے تقاضے بہیمیت کے اسٹیج سے ظاہر ہونے لگیں۔ دیکھیے، سعادت حقیقیہ یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ ہر انسان سعادت حقیقیہ کا مشتاق ہے، وہ اس کی طرف ایسا کھنچتا ہے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے، بشرطے کہ اس کو نوعی تندرستی حاصل ہو، یعنی اس میں کامل انسانیت پائی جاتی ہے اور اس کا مادہ نوعی احکام کو کامل و مکمل ظاہر ہونے کا موقع دے۔ یہ سعادت و اخلاق ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تخلیق فرمائی ہے، اور یہی انسانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ معتدل امتوں میں ایسے لوگ ضرور پائے جاتے ہیں جو یہ حقیقی نیک بختی حاصل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔
اور اس کو آخری اقبال مندی تصور کرتے ہیں، اور بادشاہ اور حکماں سے لے کر نیچے تک سب لوگ ان کو بزرگ تسلیم کرتے ہیں، یعنی ان کو ایسی نعمت حاصل کرنے میں کامیاب سمجھتے ہیں جو دنیا کی تمام سعادتوں سے بالا تر ہے، ان کو فرشتوں کے ساتھ ملنے والا اور ان کی لڑی میں پیرویا ہوا تصور کرتے ہیں، ان سے برکتوں کے طالب ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ پیر چومتے ہیں۔ تو کیا عرب و عجب عادتوں اور مذہبوں کے اختلاف اور علاقوں کے دور دراز ہونے کے باوجود کسی فطری مناسبت کے بغیر ایک چیز پر متفق ہو گئے ہیں؟ اور اتفاق بھی کیسا؟ فطری باتوں جیسا؟ یہ بات جو ہے ناممکن ہے، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی فطری سبب ہے۔ علاوہ ازیں فطرت انسانی میں ملکیت موجود ہے، اور پہلی بحث باب نمبر 9 میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ جن حضرات میں ملکیت نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے وہی اکابر اور بڑے مرتبے والے ہیں، اور سعادت حقیقی یا ملکیت کو بلند سے بلند تر کرنے ہی کا نام ہے۔ بس ثابت ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا کمال سعادت حقیقیہ کی تحصیل ہے۔ باب نمبر 2، نیک بختی میں اختلاف درجات۔ اخلاق خواہ عالیہ ہوں یا سافلہ، تمام انسان ان میں یکساں نہیں ہوتے۔ سخاوت، شجاعت، امانت وغیرہ، اسی طرح بخیلی، بزدلی اور خیانت وغیرہ صفات میں لوگ متفاوت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سعادت کے معاملے میں بھی اختلاف درجات پایا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے مثال کے طور پر وصف شجاعت میں لوگوں کے 4 مختلف درجات بیان فرمائے۔ نمبر 1، بعض لوگ شجاعت سے بالکل کورے ہوتے ہیں اور ان میں اس وصف کی قابلیت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی فطرت میں شجاعت کے برعکس کیفیت موجود ہوتی ہے، یعنی ان کے خمیر میں بزدلی شامل ہوتی ہے اور ضدین کا اجتماع ہو نہیں سکتا۔ پھر ان میں بہادری کیوں کر پائی جائے گی؟ جیسے ہجڑا اور نہایت درجہ بزدل آدمی بہادری کے جوہر سے خالی ہوتے ہیں، اور یہ وصف ان کے لیے متوقع بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، بعض لوگوں میں فی الوقت تو شجاعت موجود نہیں ہوتی، مگر محنت کر کے پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ بہادرانہ اقوال و افعال و احوال کی مشق و تمرین کریں، بہادروں سے یہ وصف حاصل کریں، بڑے بڑے بہادروں کے واقعات پڑھیں یا سنیں، اور گزشتہ بہادران قوم پر جو احوال بیتے ہیں اور جس طرح وہ سختیوں میں ثابت قدم رہے ہیں اور خطرات میں انہوں نے اقدامات کیے ہیں، ان سب باتوں کو وہ یاد کریں تو رفتہ رفتہ بہادر بن سکتے ہیں۔ نمبر 3، بعض لوگ فطری طور پر بہادر ہوتے ہیں اور ان کا جوش اور جذبہ بار بار ابھرتا رہتا ہے، اور اگر ان کو جوان مردی کے کاموں سے روکا جائے تو ان پر بہت شاق ہوتا ہے اور وہ غصے کے ساتھ خاموش رہتے ہیں، اور اگر بہادری کے کام کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کی مثال اس بارود کی سی ہوتی ہے جس کو آگ دکھائی جائے تو بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی۔ بعض لوگوں میں بہادری کا جوہر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اس وصف کے تقاضوں کی طرف خود بخود چل پڑتے ہیں، اگر ان کو نہایت سختی سے کم ہمتی کے کاموں کی طرف بلایا جائے تو وہ قبول نہیں کرتے۔ بہادرانہ کارنامے انجام دینا اور اس کے مناسب حال شکلیں پیدا کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، وہ نہ کسی ریت رواج کے محتاج ہوتے ہیں، نہ ان کو جوش دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی لوگ بہادری کے وصف میں امام ہیں، ان کو کسی دوسرے امام کی قطعاً ضرورت نہیں، اور جو لوگ بہادری میں ان سے فروتر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان بہادروں کے طریقے کو مضبوطی سے تھامیں اور ان کی ریت کو دانتوں سے پکڑیں، ان کے طریقوں کی بتکلف نقل کریں اور ان کے واقعات کو پڑھیں یا سنیں، تاکہ جتنا مقدر میں ہو بہادری کا وصف ان کو بھی حاصل ہو۔ اسی طرح نیک بختی کے تعلق سے بھی لوگوں کے 4 مختلف درجات ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ سعادت کے وصف سے کورے ہوتے ہیں اور اس وصف کے سنورنے کی بھی ان کے لیے امید نہیں ہوتی، جیسے وہ لڑکا جس کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا، اس کی سرشت ہی میں کفر تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 18 میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ وہ منافقین بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹیں گے، اس میں اسی قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، بعض لوگوں میں فی الحال تو وصف سعادت نہیں ہوتا، مگر کوشش کر کے وہ لوگ نیک بخت بن سکتے ہیں، اگر وہ سخت ریاضتیں کریں، مسلسل اعمال صالحہ کا خود کو پابند رکھیں تو وہ فائز المرام ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی پرجوش دعوت اور ان سے منقول طریقوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والے بیشتر لوگ اسی قبیل سے ہیں، اور انبیاء کے بعثت سے اولاً اور بالذات یہی لوگ مقصود ہیں۔ انہی لوگوں کی اصلاح کے لیے سلسلہ نبوت جاری کیا گیا۔ نمبر 3، بعض لوگ فطری طور پر نیک ہوتے ہیں، ان کے خمیر میں نیک بختی شامل ہوتی ہے، ان میں نیک بختی کی ترنگیں ابھرتی رہتی ہیں، بار بار ان میں نیک کاموں کا ولولہ اٹھتا رہتا ہے، مگر وہ نیک بختی کے کاموں کی تفصیلات میں کسی امام کی رہنمائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ نیک بختی کے بہت سے کاموں میں ان کے مناسب شکلوں کی تشکیل میں ان لوگوں کو امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 35 میں نور ہدایت کی جو مثال آئی ہے کہ ایک طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، وہ قندیل ایسا ہے جیسا ایک چمکدار ستارہ، وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا گیا ہے، یعنی زیتون کا درخت جو نہ پورب رخ ہے نہ پچھم رخ، اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تب بھی وہ خود بخود جل اٹھتا ہے۔ یہ مثال جو ہے وہ اسی قسم کے لوگوں کی ہے، یہی لوگ اقبال مندی میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ نمبر 4، انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدوسیہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے وصف سعادت کے کمال تک پہنچنا اور اس کے مناسب حال شکلیں اختیار کرنا یہ آسان ہے۔ وہ فوت شدہ کی تحصیل کا طریقہ اور موجود کو باقی رکھنے کا سلیقہ جانتے ہیں، ان کو ناقص کی تکمیل کا ڈھنگ بھی معلوم ہے، اور وہ ان سب باتوں میں نہ کسی رہنما کے محتاج ہے نہ ان کو کسی دعوت کی حاجت ہے۔ یہ حضرات اپنی فطرت کے مقتضا پر چلتے رہتے ہیں، اس سے وہ سنتیں منظم و متشکل ہو جاتی ہیں جن کو لوگ یاد کرتے ہیں اور دستور زندگی بناتے ہیں، کیونکہ دنیا کے معمولی کام لوہاری، زرگری، سوداگری وغیرہ تقلید و پیروی کے بغیر سر انجام نہیں پا سکتے۔ عام لوگوں کے لیے ان میں اسلاف سے منقول طریقوں کی پیروی ضروری ہوتی ہے۔ پھر دین اور نیک بختی کا وصف جو باتوفیق لوگوں ہی کے حصے میں آتا ہے، تقلید انبیاء کے بغیر کیسے ہمدست ہو سکتا ہے؟ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کریم علیہ السلام کی شدید ضرورت کیوں ہے، اور ان کی سنتوں کی پیروی اور ان کی باتوں سے اشتغال رکھنا ضروری کیوں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا۔
آج کا، پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف۔ روایت فلسفہ۔ جیسا کہ مادیت پسندی کے ضمن میں ذکر ہو چکا ہے کہ ارسطو کی وفات کے بعد فلسفہ یونان جو ہے وہ تنزل پذیر ہو گیا۔ رومۃ الکبریٰ کے عہد سطوت میں بھی افلاطون اور ارسطو کی درسگاہوں میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جودت فکر کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ قدماء کی کتابوں پر حواشی لکھنا طلباء کا محبوب مشغلہ قرار پایا۔ سکندریہ میں فلاطینوس نے افلاطون کے فلسفے کے عقلیاتی پہلو سے صرف نظر کر کے اس کے اشراق اور باطنیت کی تجدید کی اور نو اشراقیت کی بنیاد رکھی۔ رومی شہنشاہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تو ایتھنز کی درسگاہیں بند کر دی گئی اور فلاسفہ کو جلاوطن کر دیا گیا۔ وحشی اقوام نے سلطنت روما کا خاتمہ کیا تو یورپ میں تاریک صدیوں کا آغاز ہوا۔ یورپ کے اس عہد جاہلیت میں مسلمانوں نے یونانی فلاسفہ کی کچھ کتابیں عربی میں منتقل کی اور فلسفہ یونان کا احیاء کیا۔ ابن رشد ارسطو کا بڑا شیدائی تھا۔ اس نے ارسطو کی کتابوں پر سیر حاصل حواشی لکھے جن کے ترجمے ابن سینا کی کتابوں کے ساتھ مغرب میں شائع ہو گئے، اور اہل مغرب کے فکر و نظر میں صدیوں کے جمود کے بعد اثر نو ہلچل مچ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے ارسطو اور افلاطون کے افکار سے اپنے عقائد کی توثیق کا کام لینا شروع کیا۔ افلاطون خاص طور پر عیسائیوں میں بڑا مقبول ہوا۔ اگسٹائن نے اسے بغیر صلیب کا مسیحا کہا ہے۔ اس کا یہ نظریہ عیسائی مذہب کے عین مطابق تھا کہ عالم ماورا سے بالاتر ایک حقیقی عالم بھی ہے۔ مزید برآں افلاطون کی حیات بعد ممات، جزا سزا اور بہشت دوزخ کے افکار بھی عیسائی مذہب کے موافق تھے۔ یہ حالات تھے جب مغرب میں احیاء العلوم کی تحریک برپا ہوئی اور سائنس اور فلسفہ دونوں مذہب اور باطنیت کے تصرف سے آزاد ہو گئے۔ کوپرنیکس، گلیلیو، کیپلر اور نیوٹن نے کائنات کے متعلق انسان کا نقطہ نظر یکسر بدل دیا۔ حیات اور طبیعیات کے نئے نظریات کی روشنی میں فلسفے کو نئے سرے سے مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ فرض بیکن، ہابس اور ڈیکارٹ نے انجام دیا۔ جیسا کہ مادیت پسندی کے ضمن میں ذکر آ چکا ہے، ہم نے لکھا کہ ڈیکارٹ سے مادیت اور مثالیت دونوں روایات متفرع ہوتی ہیں۔ اس باب میں ہم مثالیت پر اس فلسفے کے اثرات کا ذکر کریں گے۔ ڈیکارٹ 31 مارچ 1596 کو تورین یعنی فرانس کے ایک معروف و متمول گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی غیر معمولی ذہانت کے آثار لڑکپن ہی سے ظاہر ہونے لگے اور گھر کے لوگ اسے ننھا فلسفی کہہ کر پکارنے لگے، کیونکہ وہ ہر وقت سوالات پوچھتا رہتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کی تحصیل کے لیے اسے لافلش کے یسوعی مدرسے میں بھیجا گیا، جہاں اس نے ریاضی، طبیعیات اور الہیات کی تکمیل کی۔ اسے ریاضی میں خاص شغف تھا۔ بعد میں اس نے تحلیلی ہندسہ ایجاد کیا۔ مدرسے سے فارغ ہو کر کچھ عرصے تک وہ پیرس میں دوسرے نوجوانوں کی طرح داد عشرت دیتا رہا اور پھر مطالعہ اور تفکر کے لیے گوشہ گیر ہو گیا۔ کچھ مدت فوجی خدمات بھی انجام دی۔ فوجی افسر یہ دیکھ کر حیران ہوا کرتے کہ ڈیکارٹ ہر وقت غور و فکر میں غرق رہتا تھا اور دوسرے فوجیوں کے مشاغل میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ فوجی خدمت سے سبکدوش ہو کر اس نے ہالینڈ میں سکونت اختیار کی۔ وہ آسودہ حال تھا، اس لیے اسے مطالعہ فلسفہ اور فکر و تدبر کے مواقع بآسانی میسر آتے رہے۔ اس نے اپنے فلسفے کو مربوط صورت میں اپنی تصانیف، مراقبات اور اصول فلسفہ میں پیش کیا ہے۔ معاصرین اس کی جودت فکر کے قائل تھے۔ اپنے فلسفے کا سب سے بڑا مداح وہ خود تھا اور کسی کو خاطر میں لاتا نہیں تھا۔ ڈیکارٹ کا فلسفہ جو ہے وہ تشکک سے شروع ہوا۔ وہ اپنے فلسفے کو محکم یقینی بنیادوں پر استوار کرنے کا تمنائی تھا، اس لیے ابتدا میں اس نے ہر چیز کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا۔ اس شک کو وہ فلسفے کی اصطلاح میں کارٹیسی شک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شک و شبہ کے اس راستے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ اس کے خیال میں وہی شے صداقت کی حامل ہوتی ہے جو اتنی ہی واضح ہو جتنا کہ اس کا اپنا وجود یقینی ہے۔ اس کا وجود بلا شبہ ہے اور اس وجود کا جوہر ذہن ہے جو سوچتا ہے اور شک کرتا ہے۔ شک کرنا اور سوچنا بذات خود اس کے اپنے وجود کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح اس کی اپنی ذات اور اپنے افکار یقینی ہیں جن سے تمام عالم خارجی کا وجود استنباط کیا جا سکتا ہے۔ اس نظریے کی روح سے ذہن مادے سے زیادہ یقینی ہے اور میرا ذہن دوسروں کے اذہان سے زیادہ یقینی ہے۔ اس طرح ڈیکارٹ کے فلسفے میں موضوعیت کا عنصر پیدا ہو گیا اور مادے کے متعلق یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ وہ صرف ایسی شے ہے جس کے وجود کا انحصار ذہن پر ہے۔ یہی نقطہ نظر مثالیت پسندی کا بھی ہے۔ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں کی بنیاد پر ڈیکارٹ نے تمام علم کی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ پہلا نتیجہ اس نے اخذ کیا کہ روح جسم سے کلی طور پر آزاد ہے اور جسم کی بنسبت اسے جاننا زیادہ سہل ہے، اس لیے جسم کے نابود ہونے کے بعد بھی روح باقی رہے گی۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جن اشیاء کو ہمارا ذہن واضح طور پر سمجھتا ہے وہ صداقت کی حامل ہوتی ہیں۔ فکر کو ڈیکارٹ نے وسیع مفہوم میں استعمال کیا۔ وہ کہتا ہے کہ جو شے سوچتی ہے وہ ہے جو شک کرتی ہے، سمجھتی ہے، ارادہ کرتی ہے، خیال کرتی ہے، احساس رکھتی ہے۔ چونکہ سوچنا ہی ذہن کا جوہر ہے، اس لیے ذہن ہمیشہ سوچتا ہے، خواہ وہ حالت خواب میں ہو۔ خارجی اشیاء کا علم ضروری ہے کہ ذہن کے وسیلے سے ہو، نہ کہ حسیات کے واسطے سے۔ یہ نتیجہ کہ فکر نہ کہ خارجی اشیاء یقینی طور پر موجود ہیں، یہ یونانی مثالیت پسندی سے یادگار ہے۔ ڈیکارٹ کے نظام فکر کی بنیاد مشاہدہ نفس پر ہے، جس کے ساتھ جدید فلسفہ شروع ہوا۔
اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں دنیا کی سب سے ٹھوس حقیقت ہے۔ اس طرح ڈیکارٹ کے ساتھ جدید فلسفے میں موضوعیت کا وہ رجحان پیدا ہوا جس نے بعد کے مثالیاتی نظریات پر انمٹ اثرات ثبت کیے۔ اسی موضوعیت کے باعث کلاسیکی جرمن مثالیت پسندوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ذہن مادے کا یا موضوع معروض کا خالق ہے۔ اس کی انتہائی صورت یہ ہے کہ ہر شخص کا ذہن تمام دوسرے اشخاص کے اذہان کا خالق بھی ہے۔ اصطلاح میں اسے سولپسزم کہتے ہیں۔ گائفریڈ ولہلم لائبنٹز اس دور کا سب سے مشہور مثالیت پسند ہے، جو 21 جون 1646 کو لسپگز جرمنی میں ایک پروفیسر کے ہاں پیدا ہوا۔ وہ بچپن میں باپ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گیا۔ بڑے ہو کر اس نے اپنے باپ کا وسیع کتب خانہ کھنگال ڈالا اور تمام مروجہ علوم کا گہرا مطالعہ کیا۔ قانون کا امتحان دے کر ایک رئیس کے یہاں ملازم ہو گیا۔ لائبنٹز کو بھی ڈیکارٹ کی طرح ریاضیات میں گہرا شغف تھا، چنانچہ بعد میں اس نے اپنے اس مضمون میں ایجادات بھی کی۔ اس نے ڈیکارٹ اور ہابس کی کتابوں کا خاص ذوق و انہماک سے مطالعہ کیا تھا۔ ہابس سے تو اس کی خط و کتابت بھی رہی۔ ہالینڈ میں اس کی ملاقات وجودی فلسفی اسپینوزا سے بھی ہوئی تھی۔ 1676 میں وہ ہیبنور کے والی کا مشیر اور اس کے کتب خانے کا محتمی مقرر ہو گیا۔ اس کی ساری زندگی مطالعہ کتب میں گزری۔ 1679 میں ایک خط میں لکھتا ہے کہ مجھے 20 برس کے فکر و تدبر کے بعد اب شرح صدر ہوا ہے۔ اس نے مذہب اور فلسفے کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی ہے، لیکن مروجہ مذہب میں چندہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اس نے ساری عمر گرجا کا رخ نہیں کیا، اس لیے عوام اسے زندیق کہتے تھے۔ وہ علم کلام کا ذکر نہایت حقارت سے کرتا ہے۔ لائبنٹز عمر بھر مجرد رہا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کسی شخص کو شادی کرنا چاہیے یا نہیں پوری عمر درکار ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جوانی کے زمانے میں اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور ایک دن اس نے اپنی محبوبہ سے درخواست کی کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ لڑکی بولی سوچ کر بتاؤں گی۔ لائبنٹز کہتا ہے کہ خوش قسمتی سے مجھے بھی سوچنے کا موقع مل گیا اور میں شادی سے بال بال بچ گیا۔ لائبنٹز بھی گلیلیو کی طرح کہا کرتا تھا کہ ایک اچھا فلسفی ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا۔ ہیبنور کے دربار میں اس کے بخل و امساک کے افسانے مشہور تھے۔ ایک دفعہ دربار کی ایک رئیس زادی کی شادی ہوئی، سب لوگوں نے اسے بیش قیمت تحائف دیے۔ لائبنٹز نے تحائف کی جگہ چند نصائح لکھ بھیجے جن میں کہتا ہے کہ اب جب کہ تمہیں شوہر مل گیا ہے ہر روز نہایا کرنا۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں جدیدیت کی طرف۔ ٹھیک ہے، 20ویں صدی میں مغربی ذہن پر عمرانیات کا بھی خاص طور سے اثر پڑا۔ یہ ہم جدیدیت کے صفحہ نمبر 142 پر ہیں، صفحہ نمبر 180 پر ہیں۔ 20ویں صدی میں مغربی ذہن پر عمرانیات کا بھی خاص طور سے اثر پڑا۔ کمیونزم تو ہر انسانی سرگرمی کا ماخذ معاشیات کو سمجھتی ہے۔ عمرانی نظریہ بنیادی طور پر اس خیال کی وسیع تر شکل ہے۔ یوں عمرانی فلسفے تو درجنوں ہیں اور ان کے درمیان بہت سے اختلافات ہیں، مگر ان میں مشترک خیال یہ ہے کہ اصلی چیز انسان کی عمرانی زندگی اور اس کے مسائل ہیں، دوسری چیزیں اس کی شاخیں ہیں۔ فلسفہ ہو یا مذہب، یہ بھی عمرانی مسائل کے حل کرنے کے طریقے ہیں۔ عمرانیات والے بظاہر مذہب کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ بعض تو مذہب کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں مذہب کی وہی قدر و قیمت اور نوعیت ہے جو شادی بیاہ کی رسموں کی یا کھیل کود کی۔ جب 20ویں صدی میں جو عقلیت پرستی ختم ہوئی ہے تو اس میں بڑا ہاتھ جو ہے وہ نئی نفسیات کا ہے۔ اس دائرے میں سب سے گہرا اثر فرائیڈ کا ہے۔ اس کے نزدیک انسان کے اقوال، افعال اور افکار میں عقل جزوی اور شعور کا دخل بہت ہی کم ہے۔ انسان پر اصل میں حکمرانی لاشعور کی ہے۔ اس لاشعور سے مراد جبلتیں ہیں، اور جبلتوں میں سب سے اہم جنسی جبلت سکس انسٹنکٹ یعنی یا جنسی توانائی، ٹھیک ہے، لیبیڈو ہے۔ انسان کی جتنی بھی ظاہری اور باطنی سرگرمیاں ہیں وہ سب بلا واسطہ یا بالواسطہ جنسیت ہی سے نکلی ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں اسی جبلت کا اظہار کرتی ہیں، یہاں تک کہ مذہب بھی۔ 1921 کے قریب فرائیڈ نے اپنے نظریات میں ایک بنیادی تبدیلی کی۔ پہلے تو وہ اس مفروضے کی بنیاد پر چلتا تھا کہ انسان لذت پلیجر کا طالب ہے اور تکلیف یعنی پین سے بچتا ہے، لیکن اب اس نے یہ خیال پیش کیا کہ نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار چیز اپنی موت کی طالب ہے اور بے جان بننا چاہتی ہے۔ اپنی تائید میں اس نے عربی کا یہ مقولہ بھی پیش کیا، کل شیء یرجع الی اصلہ، یعنی اس کے نزدیک حیات کی اصل جو ہے وہ عدم ہے اور حیات اپنی اصل کی طرف جانے میں کوشاں رہتی ہے۔ غرض انسانی زندگی سے مراد ہے دو اصولوں کی مسلسل کشمکش، ایک طرف جنس یا محبت ہے ایروز، اور دوسری طرف موت تھینیٹوز، اور یہ کشمکش آخر فنا پر ختم ہوتی ہے۔ نئی نفسیات میں دوسرا مشہور نام یونگ کا ہے۔ اس نے جنسیت لیبیڈو کے مفہوم کو وسعت دے کر زندگی کی بنیادی توانائی کا مفہوم اس لفظ میں داخل کیا۔ فرائیڈ نے جس لاشعور کا ذکر کیا تھا اس کا تعلق فرد سے ہے۔ یونگ نے اجتماعی لاشعور دریافت کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کا ایک واحد لاشعوری ذہن ہے اور یہی ہر انسانی سرگرمی کا منبع و مخرج ہے۔ جو باتیں مختلف مذاہب خدا کی ذات و صفات کے بارے میں کہتے رہے ہیں یا روح کے بارے میں، ان میں سے اکثر یونگ نے اجتماعی لاشعوری کی طرف منتقل کر دی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح افلاطون نے جن اعیان کا ذکر کیا، یونگ انہیں عالم مثال سے اتار کر اجتماعی لاشعور میں لے آیا، بلکہ آخر میں تو اس نے یہ کہا ہے کہ اعیان نامیاتی اجسام کی حیاتیاتی ساخت میں موجود ہے، یعنی جسمانی اور مادی چیزیں۔
فرائڈ تو مذہب کو ایک فریب اور وحشیانہ دور کی یادگار سمجھتا تھا۔ یونگ مذہب کا قائل ہے اور اسے ضروری سمجھتا ہے، لیکن وحی کو نہیں مانتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ وحی بھی اجتماعی لاشعور کا ظہور ہے، نعوذ باللہ۔ عموماً مشہور یہ ہے کہ یونگ کے اثر سے مغرب میں مذہب زندہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی بعض لوگ یہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے نظریات انتہائی گمراہ کن ہیں، خصوصاً اس وجہ سے کہ اس نے تمام دینی تصورات اور متصوفانہ رموز کی نفسیاتی تشریح کر دی ہے، اور اس طرح انہیں یوں مسخ کیا ہے کہ جو لوگ اس کے زیر اثر آئے ہیں ان کے لیے مذہب کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ غرض نئی نفسیات کے جتنے بھی نظریات ہیں سب کے سب صریح نفس پرستی ہیں، اور نفسیات کا مذہب سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے تو روس اور امریکہ میں یہ رجحان غالب آتا چلا جا رہا ہے کہ جتنے بھی نفسیاتی اور ذہنی عوامل ہیں وہ سب دراصل عضویاتی اور جسمانی عوامل ہیں۔ چنانچہ نفسیات بحیثیت ایک علیحدہ علم کے ختم ہو رہی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ روح کو تو خیر مغرب بھول ہی گیا تھا، اب ذہن یا نفس سے بھی بیگانہ ہوتا جا رہا ہے، اور آخر جسم ہی جسم رہ گیا ہے۔ نفسیات کے ساتھ ہی ایک اور نئے علم کا ذکر ہونا چاہیے جس کا نام سائبرنیٹکس ہے۔ اس علم کے ذریعے کمپیوٹر بنایا گیا، یعنی وہ مشینیں جو انسانی ذہن کے بعض عوامل خود سر انجام دے سکتی ہیں، مثلا ریاضی کے پیچیدہ مسائل حل کر دینا، سوالوں کے جواب دینا، بلکہ معاشی اور سیاسی عوامل کے متعلق پیش گوئیاں کرنا بھی۔ اس علم کے پیچھے مفروضہ یہ ہے کہ انسانی ذہن مشین کی طرح کام کرتا ہے، اور جس طرح کے قوانین مشینوں کو چلاتے ہیں ایسی ہی قوانین ذہن کو بھی چلاتے ہیں۔ اگر یہ قوانین معلوم ہو جائیں تو انسان مشینوں سے وہی کام لے سکتا ہے جو ذہن سے لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ امید بنتی ہے کہ جس طرح انسان کائنات اور فطرت کی تسخیر کر سکتا ہے، اسی طرح انسانی ذہن کی بھی تسخیر کر سکتا ہے اور اسے اپنے مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے، یعنی ذہن بھی دراصل جسم یا مادہ ہی ہے، اور اس سے وہی سلوک کیا جا سکتا ہے جو مادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ 19ویں صدی میں بہت سے لوگوں نے روحانیت، تصوف اور باطنی علم کے یہ معنی یہ لیے تھے کہ ان چیزوں کا مقصد ہے انسانی ذہن کی پوشیدہ قوتوں کو بیدار کرنا، مثلا بغیر کسی خارجی ذریعے کے لوگوں کے ذہن کو متاثر کرنا، بغیر کسی آلے کے دوسرے شہر یا ملک کا حال بتانا وغیرہ۔ مگر 19ویں صدی کے سائنسدان ایسی چیزوں کو ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی بتاتے تھے، لیکن 20ویں صدی کے بعد سائنسدان ان چیزوں پر تحقیق کر رہے ہیں اور انہیں اصولاً ممکن ماننے لگے ہیں۔ ایسی ذہنی قوتوں کو یہ لوگ ماورائے حسی ادراک کہتے ہیں۔ اس تحقیق کا شوق روز تک کے سائنسدانوں کو ہے۔ اس رجحان سے بعض دفعہ یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ اب سائنس روحانیت اور مذہب کے قریب آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس نظریے کی بنیاد بھی مادیت پر ہے، بلکہ روح اور مذہب کی حقیقت پر پردہ ڈالنے میں اس سے اور بھی مدد ملتی ہے۔ غرض موجودہ سائنس ہو یا نفسیات یا فلسفہ، کہیں بھی دین کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ ایسے لوگ مذہب اور روحانیت کی جتنی مدح سرائی کرتے ہیں وہ سب فریب ہے، بنیادی طور سے ذرا بھی فرق نہیں۔ اب تک سائنس مذہب کا دشمن بن کر سامنے آتا تھا، اب دوست بن کر آ رہا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ 19ویں صدی تک کا سائنس مذہب پر بہت سے اعتراضات کرتا تھا اور شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا۔ نیا سائنس اب ان پرانے اعتراضات کو چھوڑ چکا ہے، کیونکہ سائنس نے عقلیت پرستی چھوڑ دی ہے، لیکن نیا سائنس جبلت پرستی یا جسم پرستی یا حیات پرستی کرنے لگا ہے۔ اس لیے مذہب کو ختم کرنے کے بجائے ایک نیا مذہب بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سائنس پرانے سائنس سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ پرانا سائنس خدا کے وجود سے منکر تھا، نیا سائنس نئے خدا ایجاد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات سے دعا، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا اس سیشن میں شریک ہونے کا، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں کیا بولتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا بیل آئیکن ضرور دبا لیں، تاکہ جب بھی ہم لائیو آتے ہیں یا پھر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یا شیڈیول کرتے ہیں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، تاکہ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھنے کا دل تو ہوتا ہے لیکن ہمیں دھیان نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ہاں آج مطالعہ ہونا ہے۔ بہرحال خیر، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر فرمائیں۔